خواتین حضرات، میں نے آج ایک ایسے مہمان کو یہاں دعوت دی ہوئی ہے جو میرے دل کے ہمیشہ سے بہت قریب تھے، مگر آج واقعی قریب آ گئے ہیں۔ بہت دور سے ان کی لکھی ہوئی چیزیں، ان کی گائی ہوئی چیزیں، ان کی پڑھی ہوئی چیزیں میں سنتا تھا اور اوروں سے سنتا تھا، اور یہ بھی کہیں دور سے بیٹھ کے مجھے مختلف سکرینز پہ دیکھتے تھے، مگر آج پیغام رمضان میں ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اپنے مہمان جناب الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب سے۔ اور رفیق ضیاء قادری صاحب کو آپ دوہری پسندیدگی کا اظہار کیجئے ان کے لیے۔ ماشاءاللہ خود نعت گو ہیں اور نعت سرا بھی ہیں، کیا عمدہ کلام لکھتے ہیں۔ ضیاء صاحب میں نے اس لیے کہا کیونکہ آپ کا تخلص ضیاء ہے، اور ضیاء روشنی اور نور ہے، اور جو آپ کے کلام میں ہے۔ حضور والا، سب سے پہلے میں ایک درخواست کروں گا، برسوں سے آپ کی لکھی ہوئی ایک نعت میں اوروں سے سنتا ہوں، آج کلام شاعر بزبان شاعر ہو جائے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے۔ ایسا میرے لیے اعزاز ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا نعشی پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک اسٹوڈنٹ کی طرح ہوں، تو آپ ہمارے پاکستان کا سرمایہ ہیں، تو آپ کے حکم کی تعمیل میں نعت کی چند اشعار۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری ہیں آپ شہر علم
اور یلی دروازہ ہے آپ شہر علم اور یلی دروازہ علی کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے علی 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 کی ذات میں سارا نکھار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے یہ تیری آنکھ ضیا اشک بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ. ایک ایک شعر وہ ہے کہ جو واقعی بارگاہ رسالت کے اندر کیسا قبول ہوتا ہوگا. سر امتی جا کے یہ کہے, ذرا جملہ دیکھیے, حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اس کے بعد کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے سر؟ بالکل. خواتین حضرات, نہ صرف میرے پاس ضیاء صاحب تشریف رکھتے ہیں, مگر میرے پاس آج سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. اور جب دو ضیائیں ملی ہوں تو سر کیوں نہ یہ سیٹ اور یہ نشریات روشن ہوں. بخاری صاحب, میں چھوٹی سی بات عرض کروں. کل آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر اسامہ تشریف لائے, اور سر جس طرح کہتے ہیں نا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے, اپنے والدین کا تعارف ہوتی ہے, تو بالکل اسامہ کے اندر وہی خوبیاں ہیں جو میں آپ کے اولاد اور آپ کے بیٹوں سے توقع رکھوں سر. مگر پھر سر دیکھیے, بیٹا بیٹا ہے, باپ باپ ہے, اور جب میری خود رسائی اور دوستی اور اس قدر زیادہ دلی تعلق ہے ان کے ساتھ. کل سر ہم یہاں پہ ذکر کر رہے تھے زہرہ ثانیہ کا, یعنی کہ بی بی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا. آج آپ آئے ہیں تو دل کرتا ہے کہ حیدر ثانی کا ذکر کریں, جو کہ حضرت عباس علمدار غازی ہیں. سر ذرا سا میں آپ کو تکلیف دوں گا کہ ان کا تعارف کروا دیجئے. افسوسناک بات یہ ہے کہ سر پہلی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کل نام لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے, ان کے والد کون ہیں, ان کی والدہ کون ہے. یہ میں سچ بیان کر رہا ہوں بالکل, اور آپ بھی جانتے ہیں کہ میں غلط نہیں کہہ رہا. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جس عقیدت اور محبت کی بنیادوں پر آپ ایسی شخصیات کا آغاز فرماتے ہیں تذکرہ پاک کا, میں سمجھتا ہوں یقیناً یہ ایمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بلا شبہ حضرت عباس جن کی آپ ابھی بات کر رہے تھے, ان کا تعارف یقیناً یہی سب سے بڑا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں. واہ واہ. اور حضرت, میں نے ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ امام حسن کی شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے بھی امام تھے. تو یقیناً حضرت عباس ان کا یہ بہت بڑا تعارف ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے بھائی ہیں, ان کے دست راست ہیں, ان کے جرنیل ہیں, ان کے سپہ سالار ہیں, ان کے علمدار ہیں, اور ان کا پرچم اٹھانے والے ہیں. تو یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جو ان کے والد گرامی ہیں, ان کے بارے میں ساری ہماری امت مسلمہ اس بات سے واقف ہے
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا یحبہ الا مومن ولا یبغض الا منافق، کہ علی کا جو پیار اور ان کی محبت ہے اس کو میں نے معیار بنا دیا ہے بے شک۔ ایمان کو جانچنے کا، کسی کی منافقت کو پہچاننے کا۔ رضی میں دوبارہ جملہ یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، سرکار دو عالم نے کہا کہ علی کی محبت وہ کسوٹی ہے جس پہ کسی کا ایمان پرکھا جا سکتا ہے۔ بے شک میں نے غلط تو نہیں کہا ایسے نا سر؟ میں نے وہی حدیث پاک عرض کی لا یحبہ الا مومن، جو اس سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا، ولا یبغض الا منافق۔ میں نے سر یہ اعزاز یقینا پایا، آپ نے میرے سرکار کی حدیث سنائی، میں نے اپنے سرکار کی حدیث کو زیادہ آسان کر کے لوگوں تک پہنچائیے، بالکل لوگ ایسے۔ ذرا پرکھنا اور کسوٹی کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ بسم بالکل اللہ۔ صحیح۔ تو یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش میں ہوئی، آگے انہوں نے پھر اس تربیت کے نتیجے میں جو اپنی اولاد کی تربیت کی، وہ یقیناً اب ان کی اولاد میں نظر آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نواسے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے حضرت امام حسین، ان کے علاوہ حضرت علی کی ایک بیوی، ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا اتفاق سے، پھر ان کا نام بعد میں ام المریر بنا۔ یہ ان سے حضرت عباس، حضرت علی کے بیٹے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے۔ حضرت عباس کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے چچا کے نام پر، حضرت عباس بن عبد المطلب کے نام پر سر جو میرے سرکار کے چچا بھی تھے، ماشاءاللہ ایسا چچا جس کو یہ دو بھتیجے ملے ہوں، اس سے بڑا چچا دنیا میں کون ہو۔ میں سر یہاں چھوٹی سی ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حضور والا عباس کا مطلب ہی سمجھیے، عربی ایک بلیغ زبان ہے، ہر چیز کے لیے کئی نام ہیں، اور نام ہے کہ اسی چیز میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں تو نام بدل جاتا ہے۔ ایک نام ہے حیدر قرار کا، مولا کائنات کا۔ حیدر کا مطلب بھی شیر ہے، اور عباس کا مطلب بھی عربی میں شیر ہے، مگر ایسا شیر کہ جب آ کے دھاڑے تو باقی تمام شیر کتوں کی طرح میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، اور یہ عین اس میں بامسمہ ہیں حضرت عباس علمدار۔ میں سر تھوڑی سی بخاری صاحب ایک بات آپ کی بڑھانا چاہتا ہوں، میں جب ان کو یاد کرتا ہوں تو پتہ ہے کیا کہتا ہوں، یہ ابن علی نہیں ہے صرف، یہ علمدار ابن علمدار ہیں۔ ایک علم اٹھایا خیبر کے اندر میرے سرکار نے حضرت علی کو، اور پھر کربلا میں ایک علم اٹھایا حضرت امام حسین نے اپنے بھائی کو۔ آپ نے کہا کہ یہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے، یہ بہترین تعارف ہے، مگر ایک بات کہوں، یہ وہ بھائی ہیں کہ جس نے کبھی اپنے بڑے بھائی کو بھائی نہیں کہا، آقا، سردار یا امام کہا۔ مودت کا اور ادب کا یہ عالم تھا۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور یقیناً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم نے اپنے دوسرے جتنے بھی صاحبزادے تھے ان کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ ان کے ایک بھائی تھے محمد بن حنفیہ، جن کی والدہ محترمہ کی وجہ سے ان کا نام زیادہ مشہور ہو گیا، نام ویسے ان کا بھی محمد بن علی ہے۔ تو ایک دفعہ یہ الجمال والکمال کتاب ہے حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، سورہ یوسف کے اوپر بڑی خوبصورت کتاب۔ بے شک اس کتاب میں انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے کہ کسی نے آ کر حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ کے ابا جان بھی کیسے ہیں، کہ جب کوئی سر یہاں واقعہ یہاں روکنا پڑے گا سر، کیونکہ بریک آ گئی، میں ہی چاہتا کہ آپ کو کوئی جملہ ضائع جائے۔ خواتین حضرات، بریک کے جو ہی وقت ختم ہوتے ہیں بریک میں یہیں سے واقعہ شروع کروں گا تاکہ تھوڑی بات معلومات آج آپ اس عظیم ہستی کے بارے میں حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خواتین حضرات، آج ہم سب یہاں بیٹھ کے بشمول آپ کے یہ سعادت پا رہے ہیں کہ ابن علی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا نام حضرت مولا عباس غازی علمدار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بالکل واقفیت نہیں رکھتے اس وفا کے پیکر سے، اس وفا کے مینار سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جان ساری، وفاداری اور فداکاری کی اگر کوئی معراج ہے تو وہ انہی کی ہستی ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے آپ کے سامنے بتایا کہ حضرت علی کی یہ اولاد ان کی سیدہ کائنات کے بعد ایک اور بی بی سے ہوئی۔ ان بی بی کا نام تو واقعی فاطمہ تھا، مگر ان کا نام پہلے ان کے شوہر نے ام البنین اس لیے دیا کہ بیٹوں کی والدہ تھیں، اور جن میں سے سب سے بڑے حضرت عباس خود تھے۔ اس کے علاوہ سر عثمان بھی تھے، محمد بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، موسیٰ بھی تھے، مگر ایک آپ کو میں بات بتاؤں، صرف ام البنین یعنی کہ بیٹوں کی ماں ہونا کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ میں سے بہت ساری بیبیاں ہیں جو ایک نہیں، چار نہیں، 10 بیٹوں کی ماں ہوں گی، مگر مجھے جو بی بی ام البنین کا نام سب سے زیادہ پسند ہے، جو لقب سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے ام الشہداء اربعہ، 4 شہیدوں کی ماں۔ بتائیے کتنے ہیں آپ میں سے جو اپنے
सौतेले भाई पे कुर्बान हो गए, उसके दीने हक पे कुर्बान हो गए, और 4 बेटे इस माँ ने कुर्बान कर दिए। ये है अजमत की वो इंतहा। और मैं आपको ये बात बता दूं, एक और बात, कि ये जो बीबी हैं, इन्हें परवाह ये नहीं थी कि करबला में मेरे बेटे शहीद हुए हैं। जब इतला मिली कि हज़रत अब्बास शहीद हो गए, कहने लगे छोड़ो छोड़ो, मुझे बताओ कि मेरी शहजादी का शहजादा कैसा है, हुसैन कैसा है। और यकीन कीजिए, जब उनकी शहादत का पता चला तो तब वो गम हुआ कि जो एक माँ को एक बेटे का होता है, या एक खादिमा को अपने आका को होता है। ज़िया साहब, आपने अभी ये कहा कि भाई थे। सर, मैं एक आपको बात बताऊं, आखिरी बात, दुनिया में एक कड़वी तरीन चीज़ जो है वो सौतेलापन है। सर, जो ही हम ये कहते हैं सौतेली माँ, तो लगता है एक डायन सामने आ गई है। जो ही कहते हैं सौतेला भाई, तो लगता है एक शैतान और दुश्मन आ गया है। मैं कुर्बान जाऊं बीबी उम्मुल बिनीन पे और उनके साहबजादे जनाब मौला अब्बास पे, कि उन्होंने ज़िंदगी को बता दिया, दुनिया को बता दिया, ज़मानों को बता दिया कि सौतेलापन किस तरह हवा होकर उड़ता है जब खिदमत गुजारी हो, वफादारी हो। जी सर। बिलाशुबा नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये घराना, हज़रत अली मुर्ज़ा का ये घराना, सैयदा फातिमा ज़हरा के घराने का तसलसल, ये तो वो लोग जहाँ पे इन रिश्तों की मैं समझता हूँ चाशी नज़र आती है। हज़रत फातिमा के जितने फ़ज़ाइल हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने बयान किए हदीस पाक के अंदर। बेशक। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मोहम्मद बिन हनफिया जो हज़रत इमाम हुसैन के भाई थे, उनसे किसी ने कहा, अल जमाल वल कमाल में ये वाक़या दर्ज किया उन्होंने, हज़रत क़ाज़ी सुलेमान मसूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि आपके वालिद गिरामी क्या करते हैं कि जहाँ एहतराम का कोई मुकाम आता है तो वहाँ इमाम हसन हुसैन को भेजते हैं, और जहाँ लड़ाई का और जान के ख़तरे का टाइम आता है वहाँ सिपा सलार बनाकर आपको भेज देते हैं। तो उन्होंने मुस्कुरा के फरमाया, तुम जानते ही मेरे बाबा की तरबियत को और उनके मामलात को। देखो, याद रखो, मैं और मेरे भाई, हमारी मिसाल यूँ है, आंखें देखने वाली होती हैं और दस्तों बाजू काम करने वाले होते हैं। मेरे इमाम हसन भाई इमाम हुसैन मेरे बाबा की आंखें हैं और मैं अपने बाबा का हाथ हूँ। तो हर एक ने अपना अपना काम करना, तो अपना काम कर रहे, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हज़रत अली मुर्ज़ा ने यकीन अपने सारे बेटों की तरबियत इसी नहज पे की थी जो उनके बेटे हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ने बयान कर दी। तो गाजी जैसे अब अब्बास की हम बात कर रहे हैं, अबुल फजल, अल्लाह अकबर, 33 साल की उम्र थी जब करबला का मार का बरपा हुआ। 33 या 34 साल की उम्र, 33 साल की उम्र थी। और परचम जब इनके हाथ में दिया तो फिर जैसे आपने अभी बयान किया, हजरत बाबा हज़रत अली मुर्ज़ा के बारे में नबी ने क्या फरमाया था, ओतियन रायत गदन रजुलन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कल मैं परचम उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है, और ऐसा मर्द मैदान होगा कि वो कल फाते खैबर बन के पलटेगा। तो यकीन हजरत अब्बास उन्हीं के साहबजादे हैं, उन्हीं का खून इनकी रगों में गर्दिश कर रहा है। हजरत अब्बास ने फिर जुर्रत, शुजाअत, बसालत, दिलेरी, जवां मर्दी और उसके साथ साथ वफादारी, इसमें क्या शक है। शाह साहब, मैं छोटी सी बात, हमारे पास सेगमेंट में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमारी खसूसी मोहब्बत और तवज्जो के हकदार हैं और मुस्तहिक हैं। आज हमें ज्वाइन किया है औरंगज़ेब साहब ने। औरंगज़ेब, आपका मैं मुख्तसर तारुफ करवा दूं, छोटी सी उम्र के साहब हैं, दर्जी का काम करते हैं। अल्लाह ने एक बेटा और एक बेटी दी, लेकिन वो गोयाई और समाज से महरूम हैं। इसका मतलब है कि बच्चे पैदाइशी तौर पर डेफ एंड डम है, यानी कि बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इन बच्चों का इलाज मुमकिन है, इन्हें कॉकलियर इम्प्लांट चाहिए होता है, और अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत भी ये इन खुसूसी बच्चों पर तवज्जो करके इनके लिए ये इम्प्लांट दे सके। सर, ये बच्चे हमारे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, सिर्फ एक ऑपरेशन के हाजतमंद हैं। ख़वातीन हज़रात, आप मुझे बताइए कि आपको डॉक्टरों ने यही रिकमेंड किया है कि बच्चों का कॉकलियर इम्प्लांट होगा? जी सर, डॉक्टरों ने हमें यही रिकमेंड किया, क्योंकि 2 साल पहले हम लाहौर बैरियटन हॉस्पिटल में पहले आए थे। उन्होंने हमें कहा था कि आप इनके मुकम्मल टेस्ट करवाएं। ठीक है। तो सर, हमने अपना कुछ बेच बटा के किसी से ले कर करा के हमने इन बच्चों के 1 साल में इनके टेस्ट मुकम्मल किए, जितने भी उन्होंने हमें कहा थे। फिर उन्होंने हमें उधर फाइल जमा करवा दी, ये क्या नाम है, मलिक रियाज साहब के हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा था कि अब ज़रा कोरोना आ गया तो इसकी वजह से अभी मामलात रुके हुए हैं। तो सर, हमने 1.5 साल हो गया हमें फ़ाइल जमा करवाए हुए, तो हमने इंतज़ार किया, लेकिन अब वो हमें कहते हैं तकरीबन ये 4-5 माह पहले मैं इधर आया था अपने बच्चों को लेकर, वो कहते हैं कि अब हमने फ्री वाला भी कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है, अगर आपने प्राइवेटली कराना है तो आपके एक बच्चे का हम 19 लाख रुपए एक बच्चे का ऑपरेशन कर लेंगे कॉकलियर इम्प्लांट का,
تو ہم نے کہا کہ ہم تو نہیں کروا سکتے، تو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ اب فری میں نہیں ہوتا، پھر ہمیں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ذرا اسٹیمیٹ بنا کر دے دیں تاکہ ہم کسی میں آپ مخیر کی حضرات بات سے بالکل سمجھ سکتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق محکمہ صحت کے ساتھ ہے تو مہربانی سے ہماری جو صوبائی وزیر صحت ہیں ان کو اگر کووڈ سے تھوڑی سی فرصت ملے، اور کیونکہ اور بھی لوگ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، دنیا میں اور بھی غم ہیں کووڈ کے علاوہ، اور خدا کے لیے ان بچوں کے لیے جو پیدائشی طور پہ ڈیف اینڈ ڈم ہوتے ہیں ان کی بھی زندگی اندھیر ہوتی ہے۔ خواتین اور حضرات، کووڈ میں جو سب سے زیادہ شکار پتہ ہے کون لوگ ہوئے؟ جن کو کووڈ نہیں ہوا۔ میرا جملہ یاد کیجئے، کووڈ کے اصل شکار وہ ہیں جن کو کووڈ نہیں ہوا، وہ بے شک دل کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، یا کسی انتہائی مہلک چیز میں مبتلا ہیں۔ خدا کے لیے بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اب یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو کووڈ ہو جائے، کم از کم علاج تو ہو جائے گا۔ میں وزیر صحت صاحبہ کو واقعتاً یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا نظام صحت کو دیکھیے کہ کیسے ہم نے باقی چیزیں پرائیورٹائز کرنی ہیں۔ 1.5 سال ہو گیا ہے ہمیں ایک ہی بیماری کو فائٹ کرتے ہوئے، کچھ اور مسائل بھی ہیں جن کے متعلق تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ سنا ہے کہ ان کی طبیعت آج کل خراب ہے، اللہ ان کو صحت دے، اور اگر اس وقت صحت نہیں ہے تو ہٹ کے آرام کر لیں، ٹھیک ہو جائیں اور پھر آ جائیں۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کوئی بندہ ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں کہ آپ ہی وزیر صحت ہیں تو آپ کی وجہ سے نظام صحت ٹھیک ہوگا، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بھی بہت آئیں گے، مہربانی کر کے اپنی صحت کا خیال کیجئے۔ بہر طور اورنگزیب کا جائز کیش نمبر چل رہا ہے، جس پہ اگر آپ میں سے کوئی صاحب دل کوئی مدد ان کی کرنا چاہے ان کے بچوں کے علاج کے سلسلے میں، تو یقیناً ان کو اسی نمبر پہ ڈائریکٹ جو بھی آپ رقم سمجھتے ہیں مناسب وہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہمارا کام صرف یہ چند چیزیں ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کوکلیئر امپلانٹ کے اوپر بھی حکومت صحت کو کوئی نہ کوئی ایک اچھی پالیسی بنانی چاہیے۔ میں شاہ صاحب آپ سے شرمندہ یوں ہوں اس لیے کہ سر بڑی دل سے آپ کا انتظار کرتا ہوں، سر ایک موضوع ہستی کا، ایک عمدہ ترین ٹاپک کا انتخاب کرتا ہوں، وقت آڑے آتا ہے۔ سر اس وقت ایک صرف دعا کروانی ہے آپ سے، اور دعا میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گا، یا اللہ کوئی ایسا موقع دے کسی رمضان میں یا کسی اور مہینے میں جب ہم گفتگو کریں تو وقت ہمارے آڑے نہ آئے اور ہماری حاضری مکمل ہو جائے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ یقیناً جن پاک باز ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی اور مرزا کی ہم بات کر رہے ہیں، خود اللہ نے ان کو شہید ہونے کا اعزاز بخشا۔ چچا حضرت حمزہ شہید، وہ ان کے چچا ہیں، ان کے بیٹے شہید، اللہ اکبر، ان کے پوتے شہید، ان کے نواسے شہید، ان کے بھائی شہید۔ خاص طور پہ یوم علی منانا ہے سر، بات کی باتیں اس پہ رکھیں گے۔ آخر میں جاتے جاتے میں ضیاء صاحب آپ سے کہوں، آپ کا ایک پنجابی کا کلام ہے سر جو مجھے بے انتہا پسند ہے، اور واقعتاً وہ ایک عجیب ماحول اور کیفیت کا حامل ہے۔ لگیاں نے موجاں تے لائی رکھی سونیاں۔ بسم اللہ۔ لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائی رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں صدا لائی رکھی سونیاں، کسے نوں میں اپنا